ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات اور آزمائش ہیں ان کو مختصراً بیان کیا جا رہا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بادشاہ وقت کو پہنچی جس کا لقب نمرود تھا، اور اس زمانے میں چونکہ وہ اپنے آپ کو رب اور خدا بھی کہلواتا تھا، تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یہ بات بتلائی ہمیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ بات عرض کی کہ اللہ میں ہم بادشاہ کے پاس جب جاؤں گا اور اس سے ایک مناظرہ ہوگا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں، اور یہ بات ہم اور آپ سب سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے یہ عرض کرنا کسی شبہے کی وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کو یہ یقینی نہ ہو کہ مردہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ایسا نہیں، یقین تھا، بالکل پکا ایمان تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات فرمائی کہ آپ 4 پرندے لیجئے اور ان پرندوں کو سدائیے۔ اللہ رب العزت نے جانوروں میں یہ بات رکھی ہے کہ آپ ان کو تعلیم کریں، وہ آپ کی تعلیم پر آپ کی بات مانیں گے۔ یہ صلاحیت اللہ نے جانوروں میں، پرندوں میں، حد ہے درندوں میں بھی رکھی ہے۔ آپ جیسا کہیں گے اس کو ایسی تعلیم دیں، ایسا سدائیں، ایک وقت ایسا آ جائے گا آپ کی بات مانے گا۔ یہ کتا کیسا مکروہ جانور ہے، آپ اس کی شکل دیکھنے تو کراہت آتی ہے، اسی لیے شوقیہ اس کو پالنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یہ جتنے بڑے لوگ جو ہیں اس کی رسی پکڑ کے اور ڈیفنس میں نظر آتے ہیں اس کو واک کراتے ہوئے، یہ ان سے بڑے خراب ہیں۔ وہ کتے کی بھی کچھ اللہ نے فضیلت رکھی ہے، اور یہ ایسے بدبخت ہیں اس کی رسی پکڑ کے چلاتے ہیں۔ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، یہ اتنی اجازت دی ہے کہ آپ کی کوئی جگہ ہے اس کی حفاظت کے لیے رکھ لیں، وہ سدائے کا ہوتا ہے۔ آپ شکار کرنے جاتے ہیں، آپ اس کے لیے شکار کے لیے رکھ لیں، وہ سدائے کا ہوتا ہے۔ اتنا ایسا مکروہ جانور، اور جب آدمی اس کو تعلیم دے کے تعلیم کر کے ایسا سدا لیتا ہے تو پھر آدمی اس کو کہتا ہے جاؤ شکار کر کے لاؤ فلاں جگہ سے، فلاں جانور ہے، یہ جاتا ہے اس جانور کو پکڑتا ہے، پکڑ کے لا کے اپنے آقا کے پاؤں پہ ڈال دیتا ہے، مجال ہے اس میں سے کوئی خون بھی پی لے۔ یہ
تعلیم کا اثر ہے نا. اس لیے اس کتے کے شکار کو جب وہ پکڑ کے لائے اور وہ زندہ ہو، اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو تعلیم کے خلاف ہو، اور آپ اس کو چھری پھینک کر ذبح کر لیں، اللہ اس شکار کو جائز قرار دیتا ہے. اور کتا اس پہ دانت مار لے، اس کا خون پی لے، اس کا جان نکال دے، وہ شکار حرام ہے. دیکھیے مکروہ جانور ہے، آپ اس کو سزائیں، آپ کی بات مانتے ہو. تو 4 پرندے اللہ نے کہا آپ نے ان کو سزائیں، ان کو تعلیم کریں، آپ کی بات سے اتنے مانوس ہو جائیں کہ وہ آپ کی بات ماننے کے پھر اس کے بعد ان کو ذبح کریں، ان کا قیمہ کر دیں، ان کے پر یہ سب مکس کر دیں چاروں ایک ساتھ، اور مکس کرنے کے بعد ان کو مختلف مقامات پر رکھ دیں، اور پھر آپ ان کو آواز دیں. ہم آپ کی آواز میں یہ صلاحیت رکھیں گے کہ وہ آپ کی آواز سنیں، اور سننے کے بعد ان کے اجزاء اکٹھے ہوں ہوا میں، اور پھر وہ آپ کے پاس آ جائیں. یہ اللہ سے کہا تھا نا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسے زندہ کریں گے. اللہ نے اس کا طریقہ بتلا دیا. وہ آواز دی، وہ چاروں پرندے ان کے اجزاء ملے، سب چیز ہوئی، زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے گئے نمرود کے پاس. وہ بڑا بے وقوف تھا، پاگل بھی تھا. اس نے کہا اچھا تم ایسے رب کی دعوت دیتے ہو، مجھے دیکھو اپنے رب کی کوئی بات بتلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو موت دیتا ہے، ہر چیز، ہر مخلوق کو. نمرود نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. آنا بے وقوف. اور پھر عملاً اس نے اپنے گمان کے مطابق کر کے دکھلایا. اور اس نے کہا پولیس والے کو جاؤ باہر سے کسی کو بھی پکڑ کے لے آؤ. تو چلتے جا آدمی جا رہا تھا، پکڑ کے لایا، سب قتل کر دو، کوئی گناہ نہیں اس کا. کہنے کہ دیکھو میں نے جس کو چاہ مار دیا نا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور جیل سے ایک ایسے شخص کو بنایا جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو بادشاہ نے نمرود نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا دیکھو میں نے یہ زندگی کا مطلب لیا پیدا کرنے کا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے بڑا بے وقوف تو دنیا میں کوئی معلوم نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے. تو تم ایسا کر کے دکھلاؤ، ہکا بکا رہ گیا. تو نمرود نے بات اپنی قوم سے کہا کہ بھائی اس کو آگ میں جلایا جائے. اس کے لیے 1 مہینے تک ایندھن جمع کیا گیا. 7 دن تک وہ آگ جلائی گئی، اور جلانے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا. اللہ نے اس آگ کو بالکل سلامتی والا بنا دیا. آگ نے کوئی اثر ہی نہیں کیا. امتحان میں کامیاب ہو گئے. جب بالکل صحیح سلامت نکلے تو نمرود نے کہا تو جادوگر معلوم ہوتا ہے. آخری حرف بس یہی ہے، بات سمجھ میں نہ آئی، کسی نبی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، جادوگر ہے. بادشاہ نے کہا اس کو نکالو یہاں سے، ہماری مملکت سے ملک بدل کرو. وہ ملک بدل کر دیے گئے. جب ملک بدل کیے گئے تو راستے میں ایک ایسے بادشاہ کی حکومت آئی کہ وہ بڑا ظالم تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت اماں سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی. اس نے قبضہ کر لیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر موجود ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ یہ تو عجیب آفت آ گئی. اللہ نے درمیان کے سارے حجابات ہٹا کر جہاں اماں سارہ موجود ہیں سامنے موجود ہیں. بادشاہ بدتمیزی کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ خارج کر دیتا ہے. حضرت سارہ دعا کرتی ہیں، ان سے کہتا ہے دعا کرو، دعا کرتی ہیں، صحت مند ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ 3 دفعہ کے بعد جب ایسا ہوگا اس نے کہا اس کو چلتا کرو، ان کی جادوگرنی معلوم ہوتی ہے. اور ایک نوکرانی ساتھ کرتی ہے، ان کا نام تھا ہاجرہ. یہ وہاں سے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے کہ کوئی غلط کام نہیں ہوگا. ارادہ کرتا ہے
اور خالی ہو جاتا ہے. اللہ نے اس لیے ہٹایا درمیان کی چیزوں. اور اللہ یہ کر سکتا ہے جیسا چاہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص ایمان لائے, حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے, دیکھے ہوئے صحابی نہیں ہے, زمانے کے لحاظ سے صحابی ہیں. حضرت اسحمہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو نجاشی کہا جاتا ہے, حبش کے بادشاہ, ایمان لائے. جب انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا. حضور علیہ السلام نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے مدینے میں رہتے ہوئے نماز پڑھی, وہ حبشہ میں تھے. اس سے نکالتے ہیں بعض اہل علم کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے, وہ اس سے مسئلہ نکالتے ہیں. اور ہوا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام جہاں جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, وہاں سے لے کر اور حضرت اسحمہ تک درمیان کی ساری چیزوں کو اللہ نے ہٹا دیا. جنازہ سامنے رکھا ہوا, وہ ہمارے آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اللہ کو طاقت ہے, اللہ جیسا چاہے گا. وہاں سے چلے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکاح کو ایک عرصہ گزر گیا, بڑی عمر ہو گئی. حضرت ہاجرہ سے حضرت سارہ نے نکاح کرا دیا. وہ اولاد نہیں ہے, اللہ ان سے اولاد دے دے گا. اور حضرت ہاجرہ سے جب نکاح ہوا رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ ان کی خبر کو اپنے نور سے پڑھ دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہیں, ان کی اولاد میں ہے حضور علیہ السلام. نکاح ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال ہے, اور عموماً اس عمر میں اللہ اولاد سے نہیں نوازتا. عموماً فضل و کرم فرما دے کسی پر, اللہ کو اختیار. 86 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے, اور یہ بابا آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے سوتنوں کا قصہ. حضرت سارہ نے دیکھا ہو, میں نے جس سے نکاح کرایا اس سے اولاد, حالانکہ خود نکاح کرایا, اولاد ہو گئی. لیکن اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت مصلحت. یہ آج ہمیں جو کعبۃ اللہ کی شکل میں ملا ہے, یہ سارے اس کے اسباب ہیں. سارے یہ تمہید بیان ہو رہی ہے کعبے کی, جس کا ساتھ ہم نے کیا کیا بحیثیت مسلمان کے, کتنا اس کا ادب کیا. جو کچھ آج ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے, یہ سب بعد میں آئے گا پھر انشاءاللہ. حضرت سارہ نے کہا ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو میری نظر سے دور کرو, میں دیکھنا نہیں چاہتی ہوں. اور اللہ رب العزت کا منشا بھی یہی ہے, یہاں سے لے جاؤ. اور اللہ نے ایک ایسی جگہ بتلائی کہ ایسی سرزمین پر آباد کرو, چھوڑ کر آؤ, نہ وہاں کوئی انسان ہے, نہ وہاں کوئی پرندہ ہے, نہ اور کوئی جانور ہے, نہ پانی ہے, نہ کھانے کی کوئی چیز ہے. سورہ ابراہیم میں فرمایا گیا اسے وادی غیری ذی زرع, جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے, اس وادی میں چھوڑ کے آئیے. بیت اللہ کا نشان نہیں. بیت اللہ تو طوفان نوح میں بتایا ختم ہو گیا. جو نبی آتا ہے بس اللہ کی بتلائی ہوئی چیز کا طواف کر کے چلا جاتا ہے. بیت اللہ ہے ہی وہاں پر موجود, ایک پیلا سا ہے. اس جگہ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان دونوں ہستیوں کو آباد کیا, چھوڑ کر آئے, اور فلسطین سے چھوڑنے کے لیے آئے. ایک مشکیزہ پانی کا, ایک تھیلا پیٹرول کا, بس. اللہ نے حکم کیا ابراہیم علیہ السلام کو بات کچھ نہیں کرنی ہے, ایک لفظ نہیں کہنا. ابراہیم علیہ السلام نے وادی غیری ذی زرع میں دونوں کو بٹھایا, چلتے بنے. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ بھئی تم کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ ان کا سوال کرنا فطرت کے خلاف نہیں ہے. کبھی آپ نے کیا توقل نہیں تھا انہیں, آپ کو بھی جا کے کوئی جنگل میں چھوڑا ہے تو آپ اس سے کہیں گے بھئی یہاں تو چھوڑ کے جا رہے ہو. اللہ نے انسان کے لیے ایک انس رکھا ہے, کوئی ہو موجود, اسباب ہوں,
یہ فطرت کے خلاف اور توکل کے خلاف نہیں تھا ان کا سوال. انہوں نے کہا یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انسان کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، یہ پانی ختم ہو جائے گا، یہ کھجور ختم ہو جائے گی، زندہ نہیں رہیں گے، مر جائیں گے ہم. ابراہیم علیہ السلام جواب ہی نہیں دیتے، منع ہے اللہ کی طرف سے بات نہیں کرنی. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت دیندار بڑی نیک خاتون تھی. جب بات کا جواب نہیں دیا تو فرمایا کہ عرض کیا کیا آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب حضرت ابراہیم کو بات کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، صرف سر ہلا دیا. ہاں تو حضرت حاجرہ فرماتی جب اللہ کے حکم سے چھوڑنا تو ٹھیک ہے، ہمیں اب کوئی فکر کی بات نہیں، آپ جائیں. ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چلے گئے، اتنی دور چلے گئے کہ دونوں نظر نہ آئے تو اللہ سے ایک دعا کی، ربنا انی اسکنت، اے اللہ میں ان کو یہاں بسا رہا ہوں، من ذریتی، اپنی ذریت کو، اپنے گھر والوں کو، بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، آپ ہمیں تو بتایا نا آپ نے کہ آپ کا گھر یہاں موجود ہے، آپ کے گھر کے پاس، بیت اللہ کے پاس ان کو بسا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ آگے چل کے ان کی جو اولادیں ہوں گی، ان کی جو ذریت ہوگی، اس میں نماز کو قائم فرما دیں. دیکھیے نماز، پھر نماز آ گئی. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، پھر یہ ایک آبادی ہو جائے گی ایک زمانے کے بعد جا کے، تو دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کچھ ایسے بنا دے کہ ان کا دل ادھر لگا رہے. کچھ افئدۃ من الناس، سب نہیں، کچھ لوگ ایسے ہو جائیں دنیا میں کہ ان کا دل آپ کے اس علاقے کی طرف، وادی غیر ذی زرع کی طرف، بیت محرم کی طرف ہو جائے. یہ انہوں نے دعا کی اور چلے گئے. اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی، اچھا اب ایک بات سمجھ لیجیے، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم. خاتم الامت ہے، خاتم الانبیاء کی امت ہے. حضور علیہ السلام ایسے نبی اور رسول اللہ نے ہمیں دیے جن کی شریعت اوسط درجے کی ہے. پہلے زمانے کی طرح نہیں، کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو کپڑا کاٹ دو، جسم پر ناپاکی لگ جائے تو چھری سے کھرچو اس کھال کو نا، گوشت نظر آ جائے. اتنا افراط نہیں تھا اور تفریق بھی نہیں کہ اگر ناپاکی لگ جائے تو کوئی حرج ہی نہیں، جو چاہے کرتے پھرو. ایسا بھی درمیانے درجے کی، اوسط درجے کی شریعت دی. حضور علیہ السلام کی امت ایسی امت جو قیامت تک رہے گی. امت تو ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ملت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ بات یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کی شریعت میں ملت ابراہیمی کے کتنے ہی احکام ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں. کتنے احکام اللہ نے ہمیں دیے. یہ سارا عید الاضحیٰ کا جو سیزن ہے یہ سارا ملت ابراہیمی کے احکام پر ہے. حج کے موقع پر جتنے اعمال، جتنے ارکان ہوتے ہیں سب ملت ابراہیمی کے مطابق ہوتے ہیں. تو پتہ ہے چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی سے ہٹ کے نہیں ہے، اسی طریقے پر ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے اور یہ مکے میں موجود وادی غیر ذی زرع میں، تو کھجور ختم ہوئی، پانی ختم ہوا. حضرت حاجرہ کو اپنے سے زیادہ اپنے صاحبزادے کی فکر، یہ چھوٹا سا بچہ ہے تڑپ کے مر جائے گا، میں کیسے دیکھوں گی. تو وہ ایک پہاڑ پر چڑھتی ہیں، دور سے دیکھتی ہیں اپنے بچے کو، پھر پہاڑ سے اترتی ہیں. وادی ہے اور یہ وادی ایسی ہے نا، یہاں سے اتر کے گئی ادھر اور بچے کو دیکھا، پھر وہاں سے بھاگ کے گئی دوسرے پہاڑ پر. وہ اس پہاڑ کے مقابل ہے لیکن جاتی ہیں ترچھی ہیں.
اللہ کو یہ ادا ان کی ایسی پسند آئی، 7 مرتبہ چکر لگایا اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، پانی کو دیکھنے کے لیے 7 مرتبہ، ایسی اللہ کو پسند آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ ہاجرہ کے اوپر رحم فرمائے، یہ وہ ایسا عمل کر گئی ہیں کہ قیامت تک زندہ رہے گا جو حج اور عمرے کے لیے ہے، اس کو یہ عمل کرنا پڑے گا کہ صفا اور مروہ کے درمیان چلنا پڑے گا۔ میں نے عرض کیا وہ ایسے جاگین ہو جاتی تھی، صفا مروہ پہ سعی ایسی تھی، لیکن اب بالکل سیدھی ہے، اور یہ سیدھی کب ہوئی؟ تاریخ اس سے خاموش ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی سیدھی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام آج جہاں بیت اللہ ہے اس سے چند فاصلے پر، چند قدم کے فاصلے پر، اور وہ دیکھتی ہیں 7ویں مرتبہ مروہ پر کھڑے ہو کر کہ بچہ زندہ ہے نہیں، تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا، اس کے بازو ہیں، اس نے زمین پر پاؤں مارا، پانی نکل آیا۔ اتنی خوشی ہوئی ہوگی نا، زندگی، آدمی کو کھانا چاہے ہفتے بھر نہ ملے، پانی ملنا چاہیے، زندگی ہے پانی میں، اور ہم اس پانی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں؟ یہ نعمت ہے نا اللہ کی۔ وہ آئیں اور وہ پانی جو بہ رہا تھا اس کے ارد گرد منڈیر بنا دی، اور پانی کو کہا زمزم، زمزم کے معنی رک جا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت حاجرہ پر اللہ رحم کرے، اگر یہ زمزم نہ کہتی تو قیامت تک پانی اسی طرح زمین پر بہتا رہتا۔ اس روکنے پر بھی ایسا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور لے کر کے آتے ہیں اور پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس پانی کی اللہ نے عظیم تاثیر رکھی ہے، عظیم فضیلت رکھی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ آج جتنا عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صفیں درست کر لیجئے جو صف بچھی ہوئی ہے صف کا جو نشان ہے اس نشان پر اپنی ایڑی کا سرا رکھیے آپ کی ایڑی کا سرا صف کے نشان سے آگے یا پیچھے نہ ہو ورنہ صف ٹیڑھی ہو جائے گی پہلے اگلی صفوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیجئے جو راستے ہیں ان میں نماز نہ پڑھیے اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی ہمیشہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی عادت بنائیے شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھ رکھیے موبائل فون بند کر لیجیے لا